إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ حضرات خلفائے راشدین کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں پیش کی جائیں گی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بھی وہ تمام باتیں پیش کی جائیں گی جن سے ان کی شخصیت نہایت کامل ہے۔ اس میں مؤمنین کے سامنے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عام حالات میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اگر حالات نارمل نہ ہو، کوئی کشمکش کی بات ہو، تنازع کی کوئی کیفیت ہو، اس وقت ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے واضح فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری طرح کھول کھول کر بیان فرمایا۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سورۃ النساء کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور تم میں جو ذمہ دار ہیں ان کا کہا مانو اور ان کی فرمانبرداری کرو۔ اگر کسی چیز میں تمہارا باہم کچھ جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ چیز تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہترین ہے، سب سے حسین تر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت فرمائی جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلوں میں خاص خشیت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، یہ نصیحت ایسی لگ رہی ہے جیسے کوئی رخصت کرنے والا کسی کو اہم ترین باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلافات دیکھے گا، لیکن تمہیں دو بنیادوں کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے ذمے یہ واجب ہے کہ تم میرے راستے کو اختیار کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے طریقے کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین وہ خلفاء جو میرے بعد آئیں گے اور جو راہ ہدایت پر گامزن ہوں گے، رشد و ہدایت کا جو کام کریں گے، ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو تم لازم پکڑو گے۔ المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ میرے طریقے کو اور ان کے طریقے کو تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ نت نئی چیزوں کو گڑھنے سے بہت دور رہنا، بہت بچے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نیا گڑھا ہوا طریقہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مبارک حدیث میں پورے طور پر بات واضح فرمائی کہ آئندہ تمہیں کیا کرنا ہے، کس کے راستے پر چلنا ہے، کس انداز سے چلنا ہے، کن کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کن حضرات کو اپنا نمونہ بنانا ہے۔ صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین، جو حضرات خلفاء راشدین ہیں، جن کے تعلق سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی کہ وہ تمام کے تمام راہ ہدایت پر گامزن رہیں گے، اور اس کی بھی گواہی دی کہ وہ سب کے سب مہدی ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، راشد ہوں گے، صحیح راستے پر رہیں گے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ وہ تمہیں صحیح راستے پر چلائیں گے۔ ان کے طریقے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اور یہ تھامنا تمہارے لیے باعث نجات، تمہارے لیے باعث ہدایت، تمہارے لیے باعث رحمت، تمہارے لیے باعث ترقی، اور تمہارے لیے باعث مغفرت، اور اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ یہ چیز تمہارے لیے بنے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الراشدین اور المہدیین کے ذریعے سے اس بات کو واضح فرمایا، اور اس کے بعد میں پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، نت نئے بہت سارے طریقے آئیں گے، ان طریقوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنا جو میرا طریقہ ہے۔ اور بعض روایات میں یہ کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو طریقہ ہے، اسے تم اختیار کیے رہنا، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ ہم سب جانتے ہیں منافقین کا ایک ٹولہ تھا، کام ہی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے تعلق سے کہتا ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، اور جو معروف سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا۔ جتنے بھی منافق ہیں یہ تمام کے تمام فاسق ہیں۔ انہی منافقین کے تعلق سے یہ بات بھی بتائی گئی، لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، پہلے ہی سے یہ فتنہ اور فساد کی چاہت میں لگے رہے ہیں شروع دن سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملات کو یہ الٹتے رہے، یعنی کہ اس کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا فیصلہ واضح طور پر ظاہر ہو گیا، اور وہ کڑھن میں تھے، وہ اندر ہی اندر کڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس طرح کے منافقین کچھ رہے، اور ان کا تسلسل رہا، اور ان کی کوشش یہی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جاری ہونے نہ پائے، اور ان کی کوشش یہ بھی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کرام، جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، ان کا طریقہ جاری ہونے نہ پائے، اور اس کے لیے انہوں نے اندرونی طور پر سازشیں کی، اور یہی ایک طبقہ تھا جو بعد میں مرتد بھی ہوا، اور جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ میرے لوگ لائے جائیں گے، میرے ساتھی لائے جائیں گے، اور ان کو اس کے بعد میں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں یہ کہوں گا، اصحابی یا اصحابی سیجاء برجال من امتی، میری امت کے کچھ افراد، میں ان کے تعلق سے کہوں گا یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ میرے کچھ ساتھی ہیں، اور اصحابی کا لفظ بعض روایات میں اصحابی کا لفظ چند لوگ ہیں، یہ یا ربی اصحابی، تو مجھے یہ کہا جائے گا، مجھ سے یہ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو معلوم نہیں
کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے، اور بعض روایات میں انہم لم یرتدوا علی اعقابہم لم یزالوا یرتدون علی اعقابہم مذ فارقتہم، جب سے آپ نے ان کو چھوڑا وہ برابر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہ منافقین کا ٹولہ تھا، اور وہی ایک تسلسل اس کے بعد میں رہا، اور ان کی کوشش یہ رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور آپ کے خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ پنپنے نہ پائے، اور انہوں نے پھر اس طرح کی سازشیں شروع کر دی، کبھی اہل بیت کا نام لے کر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کا نام لے کر، اور ان کے پیچھے چھپ کر یتسترون بأہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اس طرح کا کھیل کھیلا۔ یہ بے حیا اور بے غیرت قسم کے لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرات خلفائے راشدین پر سے اعتماد اٹھا دیا جائے، اور یہ جو مکروہ بدعت شروع کی کہ انہی کی شخصیتوں کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ ان سے اعتماد اٹھ جائے، یہ سازش شروع ہوئی، اور سب سے پہلا نشانہ حضرات شیخین کو بنایا گیا کہ جب ان کو نشانہ بنایا جائے گا تو بعد میں بقیہ تمام صحابہ کو نشانہ بنانا بہت آسان ہے، اور ان کے تعلق سے یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ حضرات غاصب ہیں، انہوں نے خلافت کے حق کو غصب کیا ہے، اور انہوں نے کسی کا حق مارا ہے، یہ ظالم تھے، اور یہ ناجائز طریقے سے خلافت پر متمکن ہوئے۔ اس طرح کے منافقین کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ افسوس ہے کہ آج تک باقی ہے، اور اس طرح کے جو گمراہ لوگ ہیں، وہ جو بے حیا طبقہ ہے جن کو روافض کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مرحلے پر یہ بات ارشاد فرمائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راشدین فرماتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم المہدیین فرماتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عضوا علیہا بالنواجذ فرماتے ہیں کہ ان کے طریقے کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ اور ان کے بارے میں پھر آگے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم ومحدثات الامور، جو نت نئی بدعتیں ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی اور مکروہ بدعت ہے کہ ان پر سے اعتماد کو اٹھایا جائے، ان کو غاصب قرار دیا جائے۔ یہ جو ایک منافقین کا ٹولہ تھا جو بعد میں چلتا رہا، اور یہ گروہ ایک چھوٹا سا گروہ یہ پنپتا رہا، اور اس گروہ نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور حضرات خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی، مذموم کوشش کی، نامشکور کوشش کی، جو کوشش کبھی کامیاب نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ اس طبقے کے تعلق سے بہت زیادہ متنبہ کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو اباطیل ہیں، جو نئے نئے تصورات ہیں، جو غلط سلط قسم کے افکار ہیں، ان تمام افکار کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھنا۔ جو میرا طریقہ ہے، جو خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، جو اصحاب کرام کا طریقہ ہے، جو حضرات اہل بیت عظام کا طریقہ ہے، اور تمام کا طریقہ ایک ہے۔ ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، تمام کا طریقہ ایک، سنت نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پربہار راستہ، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تک پہنچا جا سکتا ہے، اور یقینی طور پر اللہ رب العزت تک پہنچا جاتا ہے۔ اور جس طریقے میں دنیا کی عزت، جس طریقے میں آخرت کی عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی
کی، عزت اللہ کے رسول کی، عزت اہل ایمان کی، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کافروں کے پاس جاتے ہیں، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ منافقین کو آپ یہ بشارت دیجئے کہ وہ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے جو کافروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنا گہرا دوست بناتے ہیں، ان کو اپنا تعلق والا بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس جا کر وہ عزت کے طلبگار بنتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، جان لے وہ تمام کے تمام ساری عزتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ نے وہ عزت اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ عزت پہنچی حضرات صحابہ کرام تک، اور ان کے بعد میں حضرات تابعین تک، تبع تابعین تک، اور وہ چیز ہوتے ہوتے وہ سنت نبی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی عزت، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی عزت اہل ایمان تک پہنچی، اور ہم تک پہنچی، اور آگے پھر اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، ان تک وہ عزت پہنچے گی۔ لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ ان منافقین نے موضوع احادیث، اس چیز کو حضرات خلفائے راشدین کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے دو طرح کے کھیل کھیلے۔ ایک تو یہ کہ احادیث انہوں نے وضع کی، گڑھ لی، اپنے طور پر غلط سلط چیزیں گڑھ لی، اور ان چیزوں کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ امت پر، پوری امت پر احسان ہے حضرات محدثین کرام کا، انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا، جانا، پرکھا، اس کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی، کون سی چیز درست ہے، کون سی چیز نادرست ہے، ایک ایک بات واضح کی، اور امت کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا، اور ساری چیزیں واضح فرمائی۔ ان لوگوں نے ایک دوسری چیز یہ بھی کی کہ جو صحیح احادیث ہیں ان کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جس کے نتیجے میں حضرات خلفائے راشدین کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو۔ ایک ان کی دوسری کوشش رہی ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے غلط سلط احادیث وضع کی، جھوٹ موٹ انہوں نے احادیث گڑھ لی، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑھے اور بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک تو انہوں نے وہ کام کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ مول لی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض صحیح روایات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ تمام کی تمام صحیح روایات ہمارے سروں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے دلوں میں، وہ ساری صحیح روایات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہیں، اور ان صحیح روایات کا صحیح مطلب ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح ترین روایت ہے، متعدد صحابہ کرام سے وہ روایت مروی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان علی منی وانا منہ، ان علی منی وانا منہ، میں علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ احب اللہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صریح اور صحیح ترین روایت ہے، انہ ولی کل مؤمن بعدی، یا علی ولی کل مؤمن بعدی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں، ہر مؤمن کے ولی ہیں۔ یہ تمام کی تمام احادیث ہیں، ان احادیث کا صحیح مطلب سمجھا جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھا جائے،
اس کے ذریعے سے بعض لوگوں نے یہ جو مطلب بیان کرنے کی کوشش کی کہ ان احادیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا اور ان کو والی بنایا، ان کو امیر بنایا اور ان کے حوالے تمام چیزیں کر دی، یہ مطلب جو بیان کیا جاتا ہے یہ مغالطہ ہے، یہ مطلب درست نہیں ہے۔ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ہر مومن دوسرے مومن کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے ولی مؤمنین ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ ہر مومن کو دوسرے مومن کا ولی بنا دیا گیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تمام مؤمنین مرد اور تمام مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے محبوب ہیں، اور محبت اللہ کی بنیاد پر، رسول اللہ کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہے۔ یہ ولایت تو تمام لوگوں کو حاصل ہے، اور سب کا ولی حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کا ولی ہے۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور خاص کہی گئی ہے، ان کو ولایت کا خصوصی مقام دینے کے لیے کہ وہ تمام مؤمنین کے محبوب ہیں، اور ان کی ولایت ایسی ولایت ہے کہ اس کے ذریعے سے ولایت نبی تک پہنچا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے پھر ولایت خدا تک پہنچا جائے گا۔ اس محبوب ترین کیفیت کو اور ان کی اس حیثیت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی، علی ولی کل مؤمن بعدی۔ اور ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے لیے سب سے نمایاں نشان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا گیا کہ ان سے محبت کرنا گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا ایک نمونہ ہے، والہانہ محبت کا ایک طریقہ ہے، ایک مضبوط ترین راستہ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تمہاری ان سے محبت میں کمی واقع ہو جائے، اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ میری محبت میں کمی واقع ہو جائے۔ امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے، امت کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ محبت ہے، وہ ان کے ساتھ الفت ہے، ان کے ساتھ چاہت ہے، دل کا آخری درجے کا تعلق ہے، وہ بات کہی گئی ہے۔ مولا سے بھی وہی بات کہی گئی، اور اس کے بعد میں جو دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس دعا کے اندر بھی وہی محبت کی بات کہی گئی ہے۔ اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو ان سے دشمنی رکھے۔ صاف صاف بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس کے ذریعے سے یہ باور کرانا کہ ان احادیث کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان فرما رہے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی چیز کروانی ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا خوف تھا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا ہے، بالخصوص ان معاملات میں جن معاملات کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے علی خلیفۃ بعدی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرما سکتے تھے۔ وہ مطلب نہ کسی صحابی نے لیا جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، اور وہ مطلب نہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے یہ بات دریافت کی۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ جو معاملہ ہے خلافت ہو پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر منع فرما دیں گے تو پھر یہ چیز ہم تک کبھی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اس چیز کو اسی انداز سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ
وسلم جس انداز سے چھوڑ رہے ہیں اس کو اعلی حال ہی رکھنا مناسب ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ مطلب لیتے کہ علی ولی کل مؤمن بعدی کا مطلب یہ لیتے کہ میں ذمہ دار ہوں، تو اسی وقت وہ کہتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چچا جان آپ کیسی بات کر رہے ہیں، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز متعین فرما دی ہے، اور متعین فرمانے کے بعد میں اب مزید پوچھنے کا کیا مقام اور پوچھنے کا کیا تعلق، وہ چیز پہلے سے طے ہے۔ اس طرح کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان باتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے بالکل واضح طریقے سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جتنے بھی خلفاء ہیں کسی کو بھی اگر خلیفہ متعین کر دیا جائے یہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، یہ امت کو صحیح راستے پر لے کر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نہ ہو جائے۔ اس تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات دریافت کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کسے امیر بنائیں۔ یہ روایت گرچہ اسے محدثین ضعیف کہتے ہیں، لیکن اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال ہوا تھا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس سوال کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، میں جسے متعین کروں گا وہ امیر بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، اگر تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بناؤ گے تو تم ان کو پاؤ گے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہیں، آخرت کی چاہت رکھتے ہیں، اور امین ہیں، امانت دار ہیں، خلافت کو سنبھالنے کے اہل ہیں، امانت دار ہیں، اور دنیا سے بے رغبت ہیں، ان کا سارا معاملہ آخرت سے متعلق ہے۔ اور اگر تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تم امیر بناؤ گے تو تم ان کو پاؤ گے قویا امینا، ان کو تم طاقتور بھی پاؤ گے، ان کو تم امانت دار بھی پاؤ گے، لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کی بابت وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اہلیت بیان فرما دی حضرت ابو بکر کے تعلق سے، اہلیت بیان فرمائی حضرت عمر کے تعلق سے، وَإِن تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا، اور اگر تم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تم امیر بناؤ گے، وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ، میرا خیال یہ ہے کہ شاید تم اس طرح نہ کرو، تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، تم ان کو ہدایت پر قائم دیکھو گے اور تم ان کو راستہ واضح کرنے والا، لوگوں کے لیے ہدایت فراہم کرنے والا پاؤ گے، وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ خذوا بکم الطریق المستقیم، تمہیں وہ سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ اہلیت حضرت ابو بکر کی بھی ثابت، اہلیت حضرت عمر کی بھی ثابت، اہلیت حضرت سوال کے جواب میں معاملہ لوگوں کے حوالے کر دیا کہ تم اگر بناؤ گے تو فلاں کا عمل یوں رہے گا، فلاں کی کیفیت یوں رہے گی، لیکن تمام کے تمام امنا ہیں، تمام کے تمام امانت دار ہیں، یہ بات واضح فرمائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے تعلق سے صراحتاً ایسے اشارات دیے ہیں کہ ان تمام کی خلافت صحیحہ ہے، وہ خلافت مغصوبہ نہیں ہے کہ کسی کی خلافت کسی کا حق مارا گیا ہو اور غصب کر لیا گیا ہو، یہ نہیں، بلکہ ہر ایک کی خلافت صحیحہ ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے تعلق سے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جن الفاظ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک کی خلافت جو منعقد ہوئی ہے وہ سچی خلافت، وہ صحیح خلافت، وہ خلافت راشدہ، وہ خلافت مرشدہ، وہ خلافت ایسی کہ جو خود بھی ایک تابناک ہے، اور وہ خلافت ایسی کہ اس کی روشنی میں ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو دیکھ سکتا ہے، امانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے والد کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز لکھ دوں، مجھے اس کا اندیشہ ہے، کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میرا حق سب سے بڑا ہے،
پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ بھی یہی ہے اور مؤمنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر بنیں گے، ابو بکر بنیں گے۔ اشارہ صاف صاف خلافت کی طرف ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو منتخب فرمایا، 17 نمازوں کی امامت فرمائی جس میں جمعے کا دن بھی آیا، اور یقینی بات ہے کہ اس وقت خطبہ بھی انہی کا ہوا، اس وقت نماز بھی انہوں نے پڑھائی۔ جب حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روانہ فرمایا سن 9 ہجری میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا، اس کے بعد میں نقیب حج بن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ فرمایا، امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کرنا، عمر کی اقتداء کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ ہمارا سوال مردوں کے بارے میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یا ابوہا، عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کون محبوب ہیں؟ ارشاد فرمایا عمر محبوب ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح ترین روایات میں ثابت ہے۔ گھر والوں کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے تھی؟ آپ نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں کس سے محبت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زوجہا، ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، گھر والوں میں ان سے محبت، پھر اپنے صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر سے محبت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ یہ محبت بتاتی ہے کہ ان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا اعتماد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہاں تک بات ارشاد فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ گویا ان کے اندر نبوت کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ نبوت اللہ رب العزت کے عطا کرنے سے ملتی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے۔ تو گویا ان کے اندر نبوت تک کی اہلیت تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، تو وہ بات تو نہیں ہوئی۔ لیکن جن کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا کلمہ ارشاد فرما رہے ہوں، کیا وہ خلافت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہیں؟ وہ 1000 دفعہ اہل ہیں۔ اور جس طرح کی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ملا کر ارشاد فرمائی اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، اس سے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ کتنی دفعہ میں نے سنا ہے، بارہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا دخلت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، میں باہر نکلا، ابو بکر باہر نکلے، عمر باہر نکلے۔ بہت سارے معاملات میں اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کا تذکرہ اور حضرت آپ کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں تک پہنچا دیا ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، یہ ان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، یہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق، یہ پوری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ جب ان کو الخلفاء الراشدون کہا گیا تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پورا اعتماد فرماتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہا گیا بلکہ امت کو تلقین کی گئی ہے عضوا علیہا بالنواجذ کی، مضبوطی سے ان کے طریقے کو تھامے رہنا۔ گویا کہ ان کے طریقے کے خلاف اگر کوئی طریقہ ہے وہ طریقہ پھر منافقانہ طریقہ ہوگا، ان کے خلاف اگر کوئی دوسرے راستے پر چلتا ہے وہ راستہ درست راستہ مانا نہیں جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ مقمصک قمیصا، ان
اللہ مقمصک قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانی. یہ روایت امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے، صحیح روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، پھر اگر منافق یہ چاہیں کہ اس قمیص کو اتار دیں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، منافق اگر یہ چاہیں، اس سے بات معلوم ہوتی ہے وہ ٹولہ مسلسل سرگرم عمل تھا، وہ ٹولہ یہ چاہتا تھا کہ خلافت راشدہ صحیح طور پر برقرار نہ رہے. یقینی بات ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، حضرت علی کا اختلاف ہو حضرت عثمان سے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا جو اختلاف ہو وہ ایک انتظامی پالیسیوں کے لحاظ سے تھا، وہ کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا. ورنہ تاریخ شاہد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں جو شخصیت سب سے زیادہ سامنے تھی، جو صد سکندری بنی ہوئی تھی، وہ شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یہ ہر کوئی جانتا ہے، جو بھی تاریخ کا مطالعہ کرے گا وہ دیکھے گا. تو ان کا جو بھی اختلاف تھا وہ اختلاف ایک پالیسی کے لحاظ سے، انتظامی لحاظ سے تھا. لیکن جو مصر سے آئے تھے، جو غوغائی آئے تھے، جو فسادی آئے تھے، وہ کسی پالیسی کے اختلاف کی بنیاد پر نہیں آئے تھے، وہ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جان لے لی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لباس خلافت اللہ تعالیٰ تمہیں پہنائے گا، اور اس لباس کو تم نہ اتارنا، منافقین لاکھ چاہیں تب بھی نہ اتارنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر ملاقات کرو. اور یہ بات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فتنہ ہوگا اور اس فتنے کے موقع پر علیکم بہذا و اصحابی، کہ اس شخصیت کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا. اور لوگوں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس شخصیت سے مراد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ بات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ھذا واصحابہ یومئذ علی الہدی، کہ یہ اور ان کے ساتھی اس دن ہدایت پر ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اس طریقے پر حضرت ابو بکر چلے، اس طریقے پر حضرت عمر چلے، اس طریقے پر حضرت عثمان چلے، اس طریقے پر حضرت علی چلے، اس طریقے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، اور بعد میں وہ طریقہ جاری رہا. جن جن کو جس قدر چلنے کی توفیق ملی اس طریقے پر ہر ایک چلتا رہا. بہرحال ایک پورا سلسلہ جاری ہوا، اور یہ تمام کا تمام سلسلہ حضرات خلفائے راشدین کے ذریعے سے جاری ہوا. پوری امت کو اس کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ بدعات اور خرافات میں نہ پڑیں، وہ صحیح طریقے کو اپنائیں جو طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نہایت مبارک طریقہ، نہایت مقدس طریقہ، انتہائی صاف ستھرا طریقہ. اس طریقے کی سب سے بڑی نمائندگی کرنے والے حضرات خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کا ہے، پھر اس کے بعد میں تمام اصحاب کرام کا ہے. جو صحابہ کرام اس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا اور اس طریقے کو بعد والوں تک پہنچایا، تابعین تک، تبع تابعین تک، یہاں تک کہ وہ سلسلہ ہم تک پہنچا اور آپ حضرات تک پہنچا، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ آگے تک پہنچتا رہے گا. اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہمیشہ پھلا پھولا رہے گا. اس دین کو مٹانے کی جتنی بھی کوششیں کی جائیں گی وہ ساری کوششیں برباد ہوں گی، ان کوششوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ کا دین اپنی طاقت خود ہے، اللہ کا دین اپنی شوکت خود ہے، اللہ کا دین اپنی بلندی خود ہے، اللہ کا دین اپنی رفعت خود ہے. اس دین کو جو بھی اختیار کرے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اسے عزت ملے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بلندی ملے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے نجات کا سامان کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اسے غلبہ ملے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اس دین کو جو بھی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اس کے لیے طے کر دی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم واقعی اللہ کی مدد کرتے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو جمائے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ رب العزت نے اگر تمہاری مدد فرمائی تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. وہ دین جو ہم تک پہنچا ہے حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، حضرات خلفائے راشدین کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور اسے مضبوطی سے تھامنا ہر ایک کے ذمہ واجب ہے. اور اس کے بعد میں پھر خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اور آپ نے اسی انداز سے ایک خلیفہ راشد کو، بلکہ ایک خلیفہ مرشد کو جو خود بھی ہدایت یافتہ ہے، جو دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے، وہی نمونہ پیش
فرمایا، ایک صاف ستھری زندگی آپ کی بسر ہوئی اور آپ نے ایک صاف ستھری خلافت قائم کی۔ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہیں، اور جو لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے جو چیزیں کہی جاتی ہیں، ان چیزوں کو صاف کرنا بھی ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت تمام صحابہ نے کی۔ حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، تمام اہل مدینہ تھے، تمام اہل مصر، اہل یمن، تمام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، اور وہ خلیفہ راشد تھے۔ حالانکہ حضرت علی نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے مجھے وزیر ہی رہنے دو، کسی اور کو خلیفہ بناؤ، لیکن اصرار کر کے ان کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد میں انہوں نے وہ خلافت جاری فرمائی جو خلافت حضرت ابوبکر صدیق نے جاری فرمائی، جو خلافت حضرت عمر فاروق نے جاری فرمائی، جو خلافت حضرت عثمان نے جاری فرمائی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مبارک سلسلے کو بڑھایا یہاں تک کہ وہ خلافت نبوت جو 30 سال کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی ہے، وہ خلافت نبوت اپنی تکمیل تک پہنچی۔ اس خلافت کے تعلق سے اس کے بعد میں پھر وہ خلافت حضرت حسن تک پہنچی، اور اس کے بعد پھر وہ خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کو بھی اچھی طرح سے جان لیں، اور یہ بات پہلے سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کا تعلق تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے امین تھے، کس طرح کے وفادار تھے، ان تمام چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی، تکون فیکم النبوہ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون ملکا عاضا، بعض روایات میں یوں ہیں فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون ملکا جبریہ فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفعہ اللہ تعالی ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے، اور بعض وہ روایات جن روایات کے تعلق سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، ہر طرح کی روایات سامنے رکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنا ہو تو ہمیں بنیادی طور پر 2 یا 3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ کسی بھی شخصیت کو، خاص طور سے وہ شخصیت جن کا تعلق حضرات صحابہ کرام سے ہو، اور جس شخصیت کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہوں، یا جس شخصیت کے تعلق سے غلط فہمی میں پڑنے کا امکان ہو، سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سبیل المؤمنین کیا ہے، مؤمنین کا راستہ کیا ہے، اس شخصیت کے تعلق سے اہل ایمان کا کیا رویہ رہا ہے، اہل ایمان کا کیا طریقہ رہا ہے۔ پھر اس شخصیت کے تعلق سے احادیث نبویہ اگر ہیں تو وہ احادیث کیا ہیں، ان چیزوں کو بنیاد بنانا پڑے گا، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر اس شخصیت کے تعلق سے ان کے زمانے کے لوگوں نے کس کس طرح کی باتیں کہی ہیں، ان چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد میں پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار صحابی کی ہے، اس صحابی کی ہے جو اپنے اندر دینی جذبہ رکھتا تھا، دینی تڑپ رکھتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا دین دور دور تک پہنچے، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس شخصیت کو حاصل تھا۔ ہم ایک ایک چیز پر آتے ہیں۔ ایک تو جن چیزوں سے، جن احادیث کی بنیاد پر ان پر خاص طور پر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان احادیث کا کیا مفہوم ہے، اس مفہوم کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک تو یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں ایک راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضعیف قرار دیتے ہیں، لہٰذا یہ حدیث صحت کے درجے پر اس انداز سے نہیں ہے۔ ایک راوی کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ نظر، کہ فیہ نظر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کے بارے میں کہیں یہ ان کے نزدیک تضعیف کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور روایت ہے جس روایت کو صحیح اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافۃ ورحمہ ثم يكون ملکا ورحمہ۔
یا ثم یکون خلافتا و رحمہ ثم یکون ملکا و رحمہ ثم یتقادمون علیہ تقادم الحمر فعلیکم بالجہاد، کہ یہ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ نبوت اور رحمت ہے، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کے لیے رحمت ہے، پھر اس کے بعد میں جو خلافت راشدہ ہے وہ سب کے لیے رحمت ہے، اس کے بعد میں جو بادشاہت آئے گی وہ بھی رحمت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اس ارشاد مبارک کو بھی صحیح قرار دیا گیا ہے، اور حدیث کی صحت اور حدیث کا ضعف کسی کی خواہش پر مبنی نہیں ہوتی ہیں چیزیں، دیکھا جاتا ہے اس میں روات کس درجے کے ہیں۔ روات اگر ثقہ ہوں تو اس روایت کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، روات اگر ثقہ نہ ہوں، ان کے اندر تھوڑی سی کمی ہو تو پھر اسے حسن قرار دیا جاتا ہے، اور روات اگر ایسے ہوں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا سکتا ہے۔ کوئی ایسا راوی ہو جو جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس حدیث کو موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کی سند کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ روایت جو کہ بالکل صحیح ترین روایت ہے، خلافت النبوہ 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، نبوت کی خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہت عطا فرمائے گا۔ یہ روایت بھی ہے جس روایت میں کہا گیا انکم فی نبوت و رحمہ، کہ تم نبوت میں ہو اور رحمت میں ہو، وستکون خلافت و رحمہ، اس کے بعد میں خلافت ہوگی اور رحمت ہوگی، ثم یکون کذا و کذا، پھر اس کے بعد میں ایک اور دور آئے گا، فلاں اور فلاں ایسی اور ایسی چیزیں ہوں گی، ثم یکون ملکا عضوضا، اس کے بعد میں جو بادشاہت آئے گی وہ چبانے والی بادشاہت ہوگی۔ ان تمام روایات کو دیکھنے سے، تمام روایات کو ملانے سے اگر کوئی ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، خالی ذہن آدمی وہ ان تمام روایات کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ خلافت راشدہ کے بعد میں جو ملوکیت آئی وہ ملوکیت و رحمہ و ملک و رحمہ تھی، اس کے بعد میں جو دور شروع ہوا وہ ملک عضوض کا دور شروع ہوا، یا ملک عاص کا دور شروع ہوا، یا وہ ملک جبریت کا دور شروع ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت، ان احادیث کی روشنی میں ملک و رحمہ صاف صاف نظر آ رہی ہے، اور جہاں ملکن عاضن کا لفظ کہا گیا ہے، ثم یکون کذا و کذا کے بعد میں کہا گیا ہے، گویا کہ ان کا دور ایک عبوری دور قرار دیا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں ان سے بھی صاف طریقے پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہوں گی وہ 60 کے بعد میں ہوں گی۔ ایک روایت جس میں ضعف پایا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من رأس 60 و امارت الصبیان، اللہ کی پناہ چاہو 60 کی ابتدا سے، سن 60 کی ابتدا سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لونڈے ہوں گے ان کی امارت سے، ان کی گورنری سے، ان کی خلافت سے، ان کی حکومت سے، ان کی حکمرانی سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حوالے سے باتیں کہی جاتی ہیں، اور وہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور ایک احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ یہ امت تک ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور وہ صحابی متفق علیہ صحابی ہیں، ان کا مقام بہت بلند، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں فرمائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حفظ کی دعائیں فرمائیں۔ ان سے بڑھ کر شاید ہی کوئی احفظ ہوگا، ہر چیز کو یاد رکھنے والے، ایک ایک بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من امارت الصبیان ومن رأس الستین ومن رأس الستین، کہ 60 کی ابتدا سے، 60 کی جو ابتدا ہوگی میں اس سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں، اور جو لونڈوں کی جو عمارت ہے اس سے میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور خاص طریقے پر اس چیز کو واضح کیا کرتے تھے کہ جس چیز کو میں ظاہر کروں گا، یہ بات بھی وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے پیالے لیے، ایک پیالے کو تو میں نے پھیلا دیا، عام کر دیا، ایک پیالہ ایسا اگر اسے میں عام کر دوں تو پھر میرے حلق کو جو ہے کاٹ دیا جائے گا۔ اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور نہیں ہے، اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی یہ فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بات وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمسکو تمسکو
तमस्सकू बिसुदग़ मुआविया, اے اللہ میں تجھ سے ستین کی عمارت سے پناہ چاہتا ہوں جب لونڈوں کی حکمرانی ہوگی. اور لوگوں سے کہتے تھے کہ وَيْحَكُمْ تَمَسَّكُوا بِصُدْغِ مُعَاوِيَةَ کہ لوگوں معاویہ کے سر کو گویا کہ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے بعد میں جو دور آئے گا وہ دور بہت ہی بدترین دور ہوگا. جو حد فاصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہیں وہ 60 ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ من الخمسین من رأس الخمسین من رأس الاربعین نہیں کہا گیا, تعوذوا باللہ من رأس الستین کہا گیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ بات کہا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. ان کے دور میں یہ بات کہی ہے, گویا وہ سمجھتے تھے یہ حد فاصل ہیں, یہ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد میں وہ دور آئے گا تو پھر وہ دور نہایت خطرناک ہوگا. اور اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا. حضرت ابو ہریرہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی 60 یا اس سے ذرا پہلے ہو جاتا ہے. گویا ان کے دور کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ان کا دور پھر ملک و رحمہ کا دور نظر آتا ہے. اور جو کچھ کی پیداوار ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے بلا شبہ. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے یہ تمام کی تمام علیہ وسلم نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی ہے. معاویہ کے تعلق سے جو شخصی فضائل ہیں ان تک تو ہم بعد میں آئیں گے, لیکن اس گروہ کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. رہا حقیقت میں وہ غلطی پر ہو تب اس جنگ کی بنیاد پر اس سے نہ شرف صحابیت ختم ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بات بالکل واضح فرمائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی, ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ رب العزت مؤمنین کے دو بڑے بڑے گروہوں کے درمیان اللہ تعالی صلح فرما دے اور اصلاح فرما دے. یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. صحیح احادیث سے تمام چیزیں ثابت ہیں. دونوں گروہوں کو مؤمن قرار دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں گروہوں کو مؤمن قرار دیتے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں تک باتیں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا, سئل رضی اللہ تعالی عنہ عن قتلاہم و قتلانا, ایک روایت کرتے ہیں لما رجع علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا علی بن ابی طالب عن قتل یوم صفین, صفین میں جو جنگ ہوئی ہے, اور بعض روایات میں ہے کہ عن قتلانا و قتلاہم, تو ان سے پوچھا گیا کہ صفین میں جو لوگ مقتول ہوئے ان کا کیا مسئلہ ہے. آپ نے جواب دیا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ, قتلانا و قتلاہم فی الجنہ. یہ روایت صحیح روایت ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. ہمارے جو مقتول ہیں ان کے جو مقتول ہیں وہ دونوں جنت میں جائیں گے. معاملہ میرا اور معاویہ کا ہوگا اللہ رب العزت کے دربار میں, اور اللہ کی ذات سے امید ہے جس طرح کے فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مأجور ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغفور اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں گے. وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى معاویہ. لیکن ان تمام باغیوں کے بارے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ, کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین دونوں جنت میں جائیں گے. پھر اسی طرح صفین میں, جنگ صفین میں جو کیفیت بنی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی, لو علمت ان الامر یکون ہکذا ما خرجت, اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچے گی میں جنگ کے لیے نہیں نکلتا. یہ بات بھی اس روایت میں
मुख्तलिफ़ रुवात मौजूद हैं, लेकिन ये भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। इसमें जिन रावियों पर कलाम है उनको बाज़ हज़रात ने सिक़ा तक करार दिया है। इसी तरह एक और रिवायत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज हज़रत मुआविया के ताल्लुक़ से यहाँ तक हैं कि ला तकरहू इमारत मुआविया, ला तकरहू इमारत मुआविया, वल्लाहि लौ फ़क़दतुमूहु लक़द रअयतुमुर रसूल लक़द रअयतुमुर रुऊस तंदुरु मिन कवाहिलिहा कल हंदल, कि ऐ लोगो मुआविया की इमारत को, उनकी अमीरी को, उनकी गवर्नरी को नापसंद न करो। कसम है अल्लाह की, अगर तुमने उनको खो दिया तो मैं सरों को देख रहा हूँ कि सर कंधों से इस तरह लुढ़क लुढ़क कर गिर रहे हैं जिस तरह हंजल का फल टूट टूट कर गिरता है, मैं इस अंदाज से देख रहा हूँ। हज़रत मुआविया के ताल्लुक़ से ये कलिमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से निकले हैं। इसी तरह जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग का चक्कर लगाते और जब देखते शाम के लश्कर को देखते तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ भी फरमाते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वलहुम, परवरदिगार आलम मेरी मग़फ़िरत फरमा, इनकी मग़फ़िरत फरमा। और तारीख़ की रिवायतों में और रिवायात सही हैं या हसन दर्जे की कम अज़ कम हैं ये कि जंग में जब वक्फ़ा होता तो फिर दोनों लश्कर के लोग एक दूसरे के पास जाते और एक दूसरे के पास उठते बैठते। तो गोया इन तमाम चीज़ों से बात मालूम हो रही, एक गलत फहमी की बुनियाद पर यकीनन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सिलसिले में ख़ता पर थे। लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जब सुलह हो गई और उससे पहले जब तहकीम का मामला हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहकीम को कबूल फरमाया, तो गोया उनकी नीम सुलह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हो गई थी। और उसके बाद में फिर ख़वारिज के साथ जंग हुई। उस जंग के बाद फिर हज़रत अली को मौका नहीं मिला और फिर एक बदबख्त ने, जिस बदबख्त को अश्क़ा हाज़िहिल उम्मह कहा गया है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, उसने हज़रत अली को शहीद किया। हज़रत अली की शहादत में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई हाथ नहीं था, उसने शहीद किया। और उसके बाद में फिर खिलाफत हज़रत हसन तक पहुँची तो हज़रत अली के दौर में हज़रत मुआविया से एक दर्जे में सुलह हो चुकी थी। गर्चे खलीफा हज़रत अली थे, उस वक्त हज़रत मुआविया की हैसियत बागी की सी थी, गोया कि वो हज़रत अली के ताल्लुक़ से वो हक़ से दूर थे। यानी कि हम इस हद तक इस बात को इस अंदाज से कह सकते हैं कि हक़ पर हज़रत अली थे, हज़रत मुआविया हक़ तक पहुँचने की जुस्तजू कर रहे थे, जिस तरह हदीस पाक से हमें मालूम होता है। अहादीस पर अगर निगाह रखी जाए तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई, यखरुजु कि यकूनु उम्मती फ़िरक़तैन, मेरी उम्मत दो फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। यहाँ भी उम्मत का लफ्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिल इत्तिफ़ाक़, इससे मुराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह है और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, फ़यख़रुजु मिन बैनिहिमा मारिक़तुन यली क़त्लहुम औलाहुम बिल हक़, कि उनके दरमियान से एक निकलने वाला तबका निकलेगा और उस तबके को कत्ल करेगा, उस फ़िअह को, उस गिरोह को कत्ल करने वाली वो जमात होगी जो हक़ से करीब होगी। औलाहुम बिल हक़ से भी इशारा इस चीज़ का मिलता है कि जो दूसरा गिरोह है वो हक़ तक पहुँचने की अपनी दानिश में कोशिश कर रहा होगा, गरचे वो गलती पर होगा, लेकिन औलाहुम बिल हक़ कहा गया है। हज़रत अली के गिरोह के ताल्लुक़ से अदनाहुम इलल हक़ कहा गया है। ये बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, यकूनु फ़ी उम्मती फ़िरक़तान तमरुक़ु बैनहुमा मारिक़तुन तक़्तुलुहा औला त्ताइफ़तैन बिल हक़, मेरी उम्मत में दो तबके होंगे, उनमें से एक तबका निकलेगा, एक मारिका, एक ऐसा तबका जो दोनों से अलग होगा, गोया वो राह हक़ पर नहीं होगा, उसे कत्ल वो तबका करेगा जो हक़ से ज़्यादा करीब होता है। गोया इससे बात मालूम होती है कि दूसरा तबका भी अपनी दानिश में हक़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो गलती पर होगा। चूँकि खलीफतुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बगावत गुनाह है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है, इस बुनियाद पर यह बात कही गई, यदऊहुम इलल जन्नह व यदऊनहु इलन नार। लेकिन ये दानिस्ता गुनाह नहीं था, उन्होंने अपने तौर पर इस चीज़ को ये समझा था कि ये चीज़ दुरुस्त थी, इस वजह से उन्होंने उस चीज़ की तरफ दावत दी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार ये कहा करते थे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलीन के ताल्लुक़ से मेरी ये जंग है, मैं जानता हूँ कि अली मुझसे अफजल हैं, मैं जानता हूँ कि अली खिलाफत के ज़्यादा हक़दार हैं, लेकिन मेरा मुतालबा सिर्फ ये है,
وہ اپنا مطالبہ کرنے میں اجتہادی طور پر غلطی پر تھے، ان کو حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن وہ اپنی دانش میں سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک صحیح کام کر رہے ہیں، یہ دانستہ گناہ نہیں تھا، یہ نہ سمجھنے کی غلطی تھی۔ پھر جب معاملہ تحکیم تک پہنچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس پر راضی ہوئے تو یہ بغی یا بغاوت کی کیفیت باقی نہ رہی، اور اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے جنگ میں مصروف ہوئے، پھر ایک بدبخت خارجی نے جو اشقا هذه الامہ تھا آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت میں ہم سب جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی، اس صلح کے بعد میں پھر یہ بغاوت کی کیفیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق بن گئے، ان کے ہاتھ پر تمام نے بیعت کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی ہے وہ صلح کوئی دب کر صلح نہیں کی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ترغیب میں آ کر، کسی ترہیب میں آ کر آپ نے صلح نہیں کی، صاف صاف آپ یہ کہتے ہیں کہ کانت جماجم العرب بیدی یسالمون من سالمت ویحاربون من حاربت فترکتها ابتغاء وجہ اللہ، فترکتها ابتغاء وجہ اللہ، عربوں کے سر اور ان کے سر میرے ہاتھ میں تھے، جس سے میں صلح کرتا وہ ان سے صلح کرتے، جن سے میں جنگ کرتا ان سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کے درمیان خون نہ ہو، لوگوں کے درمیان قتال نہ ہو۔ ان هذا الامر الذي اختلفت فيه انا ومعاویہ اما كان حقا لي تركته لمعاویہ ارادة صلاح هذه الامة وحقن دمائهم، کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے جس میں میرا اور معاویہ کا اختلاف ہے، اگر یہ میرا حق ہے تو میں نے معاویہ کے لیے اسے چھوڑ دیا، اور کیوں چھوڑا؟ ارادت صلاح هذه الامہ، اس امت کی صلاح کے لیے، اس امت کی عافیت کے لیے اور خون کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی کہ کبھی اہل شام کو گالیاں نہ دینا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، فإن فيهم الابدال فإن فيهم ابدال فإن فیہم الابدال، ان میں ابدال ہیں، یہ حدیث بھی لگ بھگ حسن درجے کی حدیث ہے، ان میں ابدال ہیں، بڑے بڑے صلحاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، بلکہ یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ تو ہمارے خون کو محفوظ فرما اور ہمارے درمیان اصلاح فرما۔ یہ بات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروی ہے، انہوں نے یہ بات کہی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے یہ کہنا کہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے، اور یہ فرمانا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ معاملہ اس حد تک پہنچتا تو میں نہ نکلتا، مزید یہ کہنا کہ معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر تم نے ان کو کھو دیا تو سر اس انداز سے اڑنے لگیں گے، جس طرح کندھوں سے سر اس طرح گرنے لگیں گے، جس طرح حنظل پھل وہ جو اپنی ڈالی سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یہ تمام باتیں کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ اور ان کے قتلہ کے تعلق سے یہ کہنا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت علی بھی سمجھتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہے یہ جنگ معادات کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ جنگ دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ جنگ نعوذ باللہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہم والی من والا وعادی من عادا، یہ دعا اپنے طور پر بالکل برحق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، لیکن اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو حضرت علی سے دل سے بغض رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی معاملہ اس طرح ہوتا ہے میرے بھائیوں، ناظرین کرام اسے اچھی طرح سے جان لیں، کبھی معاملہ ظاہری اختلاف تک رہتا ہے لیکن جنگ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، دل کے اندر صفائی ہوتی ہے۔ آخر جنگ جمل بھی ہوئی تھی، حضرت طلحہ کے ساتھ ہوئی، حضرت زبیر کے ساتھ ہوئی، حضرت عائشہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عائشہ بالاتفاق جنتی خاتون ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، محبوب ترین زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرت طلحہ جنتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ کسی شہید کو
روئے زمین پر چلتا پھرتا دیکھے تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ حضرت زبیر کے تعلق سے بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، یا اس سے ملتی جلتی بات ارشاد فرمائی کہ ہر نبی کا ایک خاص الخاص شخص ہوتا ہے، ان کے حواریین ہوتے ہیں، اور میرے خاص الخاص ساتھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت، اور ان کے مقابلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جنتی ہیں ہی۔ تو کیا اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ وہ آپس میں دشمن تھے؟ جنگ ہوئی اور اس میں پھر حضرت زبیر کو دھوکے سے شہید کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، صفیہ کے بیٹے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ حضرت طلحہ شہید ہوئے، اور ان کے تعلق سے بھی بعین ہی یہی کلمات مروی ہیں کہ طلحہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ اور حضرت طلحہ جب شہید ہوئے ان کے پاس آئے، ان کی ناش پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے دیکھا رات کا وقت تھا، آسمان میں تارے چمک رہے تھے۔ عزیز علی یا طلحہ ان اراک مجدلا تحت نجوم السماء، اے طلحہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں تمہاری ناش کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ تاروں بھرا آسمان ہے اور اس میں تمہاری ناش پڑی ہوئی ہے، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ یا لیتنی مت قبل هذا ب20 سنہ، یا لیتنی مت قبل هذا ب20 سنہ، کاش کہ اس سے 20 سال پہلے ہی میری وفات ہو جاتی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بلا کر پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے میں اور تمہارے باپ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو ان کے سینوں کے اندر جس طرح کی بھی رنجشیں ہوں گی ہم سب نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور مسحریوں پر وہ بیٹھیں گے اور آمنے سامنے ہوں گے۔ تو یہ دشمنی نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ دشمن نہیں تھے۔ ایک خاص معاملے میں وہ چیز جنگ تک پہنچ گئی، اور بسا اوقات اجتہادی معاملہ جنگ تک پہنچا دیتا ہے لیکن دل کے اندر دشمنی نہیں ہوتی۔ نہج البلاغہ میں جو ان لوگوں کی تصنیفات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ گمراہ لوگ تھے، ان کی تصنیفات تک میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ایک ساتھی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا نام ضرار ابن ضمرہ آتا ہے، حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، وہ اوصاف بیان کرتے ہیں، اور وہ اوصاف جب سنے جاتے ہیں روتے روتے ہچکیاں بند جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رحم اللہ ابا الحسن، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ واقعی اسی طرح تھے۔ میدان جنگ میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا، مسائل دریافت کرنے کے لیے حضرت معاویہ حضرت علی کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتے اور ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ یہ دشمنی نہیں تھی۔ یہ اگر کوئی باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی تھی اور یہ معادات حقیقت میں معادات خدا ہے اور معادات رسول ہے، تو یہ باور کرانا غلط ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اکرام کے جذبات رکھتے تھے۔ کان یجل حسینا، حضرت حسین کا وہ اکرام کرتے، ان کے تعلق سے احترام کے جذبات رکھتے۔ حضرت حسن کے تعلق سے بھی ان کا معاملہ یہی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ان کا معاملہ یہی تھا۔ اس لیے ان کے تعلق سے ہر انسان کف لسان کرے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور جو مشاجرات صحابہ کے تعلق سے بات کہی جاتی ہے کہ اس معاملے میں انسان بہت زیادہ آگے نہ بڑھے، پتہ نہیں زبان کہاں پھسل جائے، کب پھسل جائے، کون سا کلمہ نکل جائے۔ بسا اوقات انسان ایک کلمہ کہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسند ہوتا ہے کہ اس کلمے کی بنیاد پر انسان اس قدر دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جو فاصلہ مشرق و مغرب کا ہے۔ اور بسا اوقات انسان کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کی جائے، زبان و بیان کی حفاظت کی جائے، اور جو بات کہی جائے خاص طور پر حضرات صحابہ کے تعلق سے وہ بات ہمیشہ سوچ سمجھ کر کہی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اس بنیاد پر ان کو مقام قرب حاصل ہے، اس بنیاد پر انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ احادیث چاہے کسی کو پسند آئیں نہ آئیں، ہم نے یہ بتا دیا کہ احادیث کی صحت یا اس کا ضعف کسی کی خواہش کی بنیاد پر نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہم
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان روایات میں صاف صاف طریقے پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ اللہم اہدہ واہدی بہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت کا راستہ واضح کرنے والا بنا دے، اور ان کو ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے سے پھر لوگوں کے ساتھ پروردگار عالم ہدایت کا معاملہ فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایات ہیں، ان روایات کو پورے طور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمام باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ امت کا معاملہ کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بات بتائی تھی کہ ہمیشہ سبیل المؤمنین کو دیکھا جائے، اہل ایمان کا راستہ کیا ہے، اہل ایمان نے ان کو کس انداز سے دیکھا، اس چیز پر نظر کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر کوئی انسان تحقیق کے میدان میں تو نہیں آ سکتا، عام لوگوں کے لیے امت کا راستہ ہے۔ اسی لیے بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اگر حضرت معاویہ کے تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم دیکھتے ہیں، احادیث کی کتابیں کنگھالیں، ان کا نام جہاں آیا ہے ترضی کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، ان روات نے ان کو رضی اللہ عنہ کہا، ان محدثین نے ان کو رضی اللہ عنہ کہا، مفسرین کی کتابیں دیکھیں، ان تمام کتابوں کے اندر ان کے نام کے ساتھ ترضی کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فقہاء میں حضرات فقہائے احناف ہوں، مالکیاں ہوں، شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، مورخین میں جتنے بھی لوگ ہوں، جہاں جہاں ان کا تذکرہ آیا ہے ان کے ساتھ معاملہ صحابی رسول کا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی اگر یہ سمجھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، وہ نعوذ باللہ فاسق و فاجر تھے، وہ خائن تھے، اور نعوذ باللہ کوئی یہاں تک زبان تان دراز کرتا ہے کہ وہ منافقین میں تھے، تو اس طرح کے تمام لوگوں کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ تمام اہل ایمان، تمام فقہا اور ان سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی، وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، حضرات حسنین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طرف سے جو ہدایہ آتے تھے اسے قبول فرماتے تھے۔ حضرت حسن کی شہادت تک یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد میں پھر حضرت حسین کی جو زندگی تھی، حضرت معاویہ کی زندگی تک ایک پورا سلسلہ جاری رہا۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سبیل المؤمنین یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، آپ کاتب وحی تھے۔ بعض لوگوں نے اس چیز کا اگر انکار بھی کیا ہو، آپ کے کاتب ہونے کے تعلق سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لکھوائیں، کوئی بھی چیز ہو، یہ اس کی علامت ہے کہ جس سے آپ لکھوا رہے ہیں اسے آپ امانت دار سمجھتے ہیں، اسے آپ دیندار سمجھتے ہیں، اسے آپ دیانتدار سمجھتے ہیں۔ یہ پوری چیزیں حضرت معاویہ کے تعلق سے ثابت ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، پروردگار عالم حضرت معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت دے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے ذریعے سے خلافت خوب پھلی پھولی، اور مملکت اسلامیہ روز بروز وسعت کرتی چلی گئی، اللہ کا دین ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا۔ ان تمام چیزوں کا ثواب اس خلیفۃ المسلمین تک پہنچے گا، اور اس کا ثواب یقیناً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچے گا، جنہوں نے دب کر صلح نہیں کی تھی، پوری اس کے ساتھ ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، لیکن امت میں اتحاد قائم ہو اس کے لیے انہوں نے صلح فرمائی، اور وہ صلح صحیح تھی۔ جب صلح ہو گئی تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صلح ہو گئی، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حرب لمن حاربتم وانا سلم لمن سالمتم۔ یہ روایت بھی حسن یا صحیح درجے کی ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری لڑائی، جن سے تمہاری صلح ہو گئی ان سے میری صلح ہے۔ حضرت معاویہ کی آخری بات یہی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صلح ہو گئی، اور وہ صلح باقی رہی، اور اس کے بعد میں ان کی وفات تک پورا سلسلہ جاری رہا۔ تو ان کے تعلق سے روایات ہوں، ان کے تعلق سے حضرات حسنین کا معاملہ ہو، ان کے تعلق سے حضرت علی کا معاملہ ہو، ان کے تعلق سے جو
सबीलुल मुमिनीन है, इजमा उम्मत है, इन तमाम चीज़ों पर अगर निगाह रखी जाए तो साफ साफ मालूम होता है वो सहाबी रसूल हैं। तमाम सहाबा के ताल्लुक़ से जो फ़ज़ाइल हैं वो तमाम फ़ज़ाइल आपको हासिल हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताब वल हिसाब व क़हिल अज़ाब, ये रिवायत भी सही है कि अल्लाह मुआविया को किताब सिखा, हिसाब सिखा, लिखना सिखा, हिसाब करना सिखा और उनको अजाब से महफूज रख। ये भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु जैश मिन उम्मती यरकबून अल-बहर क़द औजबू, सबसे पहले मेरी उम्मत का जो लश्कर समंदर पर सवार होगा और जाएगा उसने अपने लिए वाजिब कर दिया। ये लश्कर सन 28 हिजरी में हज़रत उस्मान के दौर में ये लश्कर गया और कुब्रुस की तरफ गया। उसमें हज़रत उम्मे हराम बिनते मलहान भी थी जो आपसी में सवारी से गिर कर शहीद हो गई, उनको शहादत का मर्तबा मिला, वो दर्जा मिला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बशारत सुनाई थी। उस लश्कर की कमांडिंग हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में थी। इस नाहिए से भी जो बशारतें हैं, जो उमूमी बशारतें हैं, जो खुसूसी बशारतें हैं, जो उनका मामला है, जंग सिफ़ीन के ताल्लुक़ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो रवैया है, इन तमाम चीज़ों से ये बात मालूम होती है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का सच्चा दर्द रखते थे। ऐन जंग के मौके पर जब रूमी बादशाह ने आपसी इंतशार का फ़ायदा उठाकर हमला करने की सोची तो पहला ख़त हज़रत मुआविया की तरफ से उसके नाम गया और इस उन्वान से गया कि ऐ रूमी कुत्ते, हमारे बाहमी इख्तिलाफ से तेरे जहन के अंदर और ख़यालात आ रहे हैं, तू हम पर हमला करना चाहता है। अगर तूने ये गलती की तो फिर याद रखना अली इब्न अबी तालिब के लश्कर से सबसे पहला जो सिपाही निकलेगा वो मुआविया इब्न अबी सुफियान होगा। हज़रत सहाबा के ताल्लुक़ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है उस इरशाद को हमेशा ज़हन व दिमाग में रखा जाए। इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा हो तो फिर अपने आप को रोके रखो, अपनी ज़ुबान को रोके रखो, ऐसा न हो कि ज़ुबान चलाई जाए। ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात इरशाद फरमाई, बाद में जितने लोग आए हैं उन बाद वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अगलों के ताल्लुक़ से मग़फ़िरत की दुआ करें, रफ़े दर्जात की दुआ करें, अल्लाह की रहमत का हवाला देकर, अल्लाह की मग़फ़िरत का हवाला देकर, अल्लाह की मेहरबानी का हवाला देकर। वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जो लोग बाद में आए वो यूँ दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे जो भाई हमसे पहले ईमान में सबक़त कर चुके हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला, परवरदिगार आलम हमारे सीनों में, हमारे दिलों में उनके ताल्लुक़ से किसी किस्म का कीना, किसी किस्म की जलन और किसी किस्म की रंजिश पैदा न फरमा, किसी किस्म की खलिश न पैदा फरमा। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, परवरदिगार आलम बार इलाहा तो बहुत मग़फ़िरत फरमाने वाला, इंतहाई रहम फरमाने वाला है। ये ताकीद है बाद वालों के लिए कि वो अपने साबिक़ा लोगों के ताल्लुक़ से दुआएँ करें, उनके ताल्लुक़ से नेक तमन्नाएँ रखें, उनके जो एहसानात हैं किसे मालूम है कि किस पर किस किस का एहसान हुआ है। आदमी तो ज़ाहिर को देखता है लेकिन किसका एहसान चला आ रहा है, हम पर किन किन सहाबा का एहसान है, किन किन अहले बैत का एहसान है, किन किन मुजाहिदीन का एहसान है, हम नहीं जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हमारे जितने भी वो लोग जो हमारे नज़दीक मुकर्रम हैं, जो हमारे नज़दीक मुअज़्ज़म हैं, जो हमारी महबूब शख्सियात हैं, तमाम असहाब किराम हमारे लिए महबूब शख्सियात हैं, उन तमाम के लिए दुआ करना। तमाम अहले बैत किराम हमारे नज़दीक महबूब तरीन शख्सियात हैं, उन तमाम के लिए दुआ करना और कफ़ लिसान करना। उनका कोई अगर मामला हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए मग़फ़िरत चाहना और उनके लिए दर्जा की बुलंदी चाहना, ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। इमाम अहले सुन्नत जो हम तमाम के इमाम हैं, जिनको कहा गया है शेख़ुल इस्लामी हक़्क़ा व इमामुल मुस्लिमीन सिद्क़ा, हकीकत में वो शेख़ुल इस्लाम हैं और मुसलमानों के इमाम हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम अहले सुन्नह कहा जाता है, वो ये कहते हैं मिनस सुन्नह ज़िक्र महासिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लिहिम अजमाइन। ये सुन्नत है, ये सही तरीक़ा है, ये सही रास्ता है, ये सही मनहज है। ये गोया इस मनहज से न हटा जाए कि अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन को
تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو یاد کیا جائے، چرچا کیا جائے، بیان کیا جائے، یاد رکھا جائے۔ ذکر یذکر، ذکرن کا مطلب یاد کرنا، یاد رکھنا، بیان کرنا، چرچا کرنا۔ محاسن ذہن کے اندر رکھے جائیں اور اس محاسن کو ذہنوں میں تازہ رکھا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے، گھر گھر ان کی روشنی عام کر دی جائے، لوگوں کے دلوں کو ان کی محبت سے آباد کیا جائے۔ من السنہ والکف عن الذی جرى بینہم، جو ان کے درمیان جو چیزیں چلی ہیں اس تعلق سے زبان کو روکا جائے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل ہی کا کیا قول ہے، یہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا فامسکوا، میرے صحابہ کا جب تذکرہ ہو تو پھر خاموش رہو، اپنی زبانوں کو روکے رکھو، پھر آگے نہ بڑھو۔ ایک حد تک آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے بعد میں پھر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا فإنہم خیارکم، وہ تم میں سب سے بہترین ہیں۔ پھر بعض روایات میں یہاں تک کہ صحابہ میں سے اگر کوئی ایک بھی موجود ہو، صحیح ترین روایت ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ علاقوں پر علاقے فتح کروائے گا، اور اس طرح فتح ہوئے۔ اور اس کے بعد میں صحابہ کے دیکھنے والوں میں سے کوئی ایک رہا، ان کی بنیاد پر علاقے فتح ہوئے، پھر ان کے دیکھنے والوں میں سے کوئی رہا، ان کی بنیاد پر علاقے فتح ہوئے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے۔ یہاں تک کہ چوتھے مرحلے میں صحابہ کے دیکھنے والوں کے جو دیکھنے والے ہیں، ان کو اگر کوئی دیکھنے والا رہا ہے، اس بنیاد پر بھی علاقے فتح ہوئے، جن کے لیے اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت کی طرف سے طے کر دیا گیا، اور جن کے بارے میں کہا گیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان والوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ان کے تعلق سے ہمارے دل میں جذبات ہوں، احترام کے، محبت کے، عقیدت کے، چاہت کے، دعاؤں کے، ان کے حق میں دعائیں کی جاتی رہیں۔ والکف عن الذی جرى بینہم فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا منہم فہو مبتدع رافضی، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو برا بھلا کہتا ہے، وہ مبتدع ہے، وہ رافضی ہے، وہ گویا رفض، وہ انکار کرتا ہے، ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، ان کی عظمت کا انکار کرتا ہے، ان کی محنت کا انکار کرتا ہے، ان کی نصرت کا انکار کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت کا انکار کرتا ہے۔ یہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور اس کے بعد میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ایاکم محدثات الامور، ان محدثات میں بہت بڑا محدثہ ہے، سب سے بڑا محدثہ یہ ہے کہ انہی واسطوں کو، جن واسطوں سے سنت رسول پہنچی ہے، انسان ان واسطوں کو کنڈم کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے بڑھ کر بد نصیب، اس سے بڑھ کر گرا ہوا کوئی شخص نہیں ہے۔ جو طبقہ اس طرح کا کام کرتا ہے بے توفیق طبقہ ہے، اور وہ بے توفیقی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے وہ موفق من اللہ بنے، اس طبقے سے وہ الگ ہو جائے اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر یہ لازم ہے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اس کے جذبات نہایت صاف، نہایت شفاف، نہایت پاکیزہ ہوں، اور اسی پاکیزگی کو لیے ہوئے زندگی بسر کرے، اور اسی پاکیزگی کو لے کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ حبہم سنہ، ان سے محبت رکھنا سنت ہے، والدعاء لہم قربہ، ان کے لیے دعا کرنا تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، والاقتداء بہم وسیلہ، ان کی اقتداء کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کا تقرب پانے کا، رسول اللہ کا تقرب پانے کا، والاخذ بآثارہم، اور ان کے جو آثار ہیں، انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں ان کو اختیار کرنا، قدم بقدم چلنا، یہ فضیلت ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ حقیقت میں ہر مومن کی دل کی آواز ہے، ہر ایک کے دل کی دھڑکن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے اپنے ایک ایک امتی کو، کہ وہ مسلمان آپ کی سنت کی پیروی کرنے والا، خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا، آپ کے اہل بیت سے سچی محبت رکھنے والا، سچی بے ریا اور بے غرض محبت رکھنے والا، اور بالکل اسی طرح بے ریا اور بے غرض سچی محبت حضرات صحابہ کرام کی رکھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دیکھنا چاہتے تھے اسی کے مطابق ہر امتی بن کر دکھائے، اس کی زبان سے ہمیشہ دعائیں نکلے، اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرے تمام صحابہ کے تعلق سے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جس میں اس کا ذہن کچھ الجھ رہا ہو، تب اس صورت میں کف لسان کرے، اور یہی سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے جب یہ فیصلہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے بشارتیں سنا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا، تو پھر ہر انسان یہی
اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ بہتر ہوگا اور ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ بہتر ہو، اس لیے ان بہترین لوگوں کے ساتھ، ان سچے نمائندوں کے ساتھ ہم دل و جان سے رہیں گے اور اسی پر ہماری زندگی بسر ہوگی اور اسی پر ہماری موت بھی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔